ग्रीन पार्टी के चेयरमैन शाह साहब बोला करते थे कि साढ़े कोल मलंग ने मलंग एक 100 रुपये का पैकेज लाते हैं तो इन्हों का सारा सिस्टम जड़ा ना उखाड़ बिछाड़ के रख देंगे ने अरबा खरबा रुपये का जोड़ा सिस्टम है ना वो सारा तहस नहस करके रख देंगे ने। तो वाकई में मलंगों ने साबित कर दिया है कि एक 100 रुपये का पैकेज लगाकर उन्होंने कैसे ईवानों के अंदर थरथली मचा दी है। तो इतनी थरथली मची है कि यानी कि वज़ीर आज़म साहब को एक मीटिंग बुलाना पड़ गई है। और सुथरा पंजाब वालों की सैलरी तो 40,000 है ना, जिनकी सैलरी 25,000 रुपये लगाई है ना उलमाए कराम की, उनको बुलाकर उनको यानी कि सब के सामने नंगा किया और बताया है कि क्यों नहीं हो रही इज़हार यकजहती, कौम एक क्यों नहीं हो रही उनकी, यानी कि अच्छी खासी सबके सामने उनकी उतारी गई है। तो ये क्या मामला असल में हुआ है, इस पर आज डिस्कशन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं एहसन। 17 जनवरी 2026 हफ्ते का दिन है आज। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ग्रीन पार्टी का बयानिया हर तरफ बैन है, दबे छुपे अल्फाज में हम कुछ बयान करते हैं तो आप तक पहुंचाते हैं। अगली ज़िम्मेदारी आपकी होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और शेयर करके भी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि ग्रीन पार्टी असल में देखें जिनके लिए ग्रीन पार्टी ने मार्च निकाला था ना, मैं मीटिंग का शहबाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग बुलाई है उलमा कराम की, उसके बारे में मैं बात करूंगा अभी। तो उसके हवाले से रिलेटेड मैं आपको ये करना चाह रहा हूँ कि जिनके लिए अभी ग्रीन पार्टी ने मरीद के वाला मार्च निकाला है, जहाँ पे मरीद के में सब कुछ हुआ आपके सामने है, तो असल में बहुत जिनके लिए निकाला है ना वो बहुत सारे को नंगा कर गया है। मतलब कि जो लोग जो हैं वो इस्लाम का लबादा ओढ़े हुए थे, वो मुल्क बहुत सारे थे जो इस्लाम का लबादा ओढ़े हुए थे कि हम इस्लाम के दाई हैं। बहुत से उलमा कराम थे, बहुत से गद्दी नशीन थे, बहुत से यानी कि और लोग थे ज़ाती तौर पर कि हम इस्लाम के सबसे बड़े दाई हैं। लेकिन जैसे ही 7 अक्टूबर 2023 वाला वो मामला हुआ है, जिनके लिए ग्रीन पार्टी बाहर निकली थी, अभी मरीद के वाला सान्या हुआ है, तो जैसे ही वो सान्या हुआ है यानी कि 2023 वाला 7 अक्टूबर 2023 वाला, आप सर्च कर लीजिएगा, जिनके लिए ग्रीन पार्टी निकली थी, तो बड़े बड़ों को यानी कि बड़े बड़े मुल्कों के यानी कि कपड़े उतार कर उन्होंने यानी कि शिनाख्त करवा दी है कि कौन कितने पानी में, किसके हाथ में असल में इस्लाम का झंडा है। तो अभी तो मैं यहाँ पे मुल्कों को डिस्कस नहीं करूँगा उनके लिए जिनके लिए ग्रीन पार्टी वाले निकले थे, कौन से मुल्कों ने क्या किरदार अदा किया है, पाकिस्तान ने कितना किरदार अदा किया है, पाकिस्तान की फ़ौज ने कितना किरदार अदा किया, हुकूमत ने कितना किरदार अदा किया, सब आपके सामने है। लेकिन ये जो मजहबी जमातें थी, जमात इस्लामी होगी, JUIF होगी, सब जानते हैं कि कितना किरदार अदा किया। ग्रीन पार्टी के मैं आपको जिनके कुछ किरदार बताना चाहता हूँ। जैसे ही 7 अक्टूबर 2023 वाला वो वाक़या हुआ और मिडिल ईस्ट के अंदर, मैं नाम लूँ तो यहाँ पे वीडियो वायलेशन में चली जाएगी। जैसे ही वो वाक़या हुआ, ग्रीन पार्टी इस्लामाबाद की तरफ गई, तो इन्होंने वहाँ पे एक मार्च यानी कि मार्च कह लें निकाला, और या फिर एक कह लें कि वहाँ पे एक जलसा किया। तो उस जलसे में यानी कि इन्होंने पैगाम दिया कि हम किन के साथ हैं। तो उस हवाले से उसके बाद भी इन्होंने इनका खादम हुसैन साहब का उर्स मुबारक आया 3 रोज़ा, वो सारे का सारा इन्होंने उनके नाम कर दिया जिनके लिए इन्होंने अभी मार्च रिसेंटली निकाला था। उसके बाद इन्होंने फिर एक यानी कि वहाँ पे जलसा किया डी चौक में, आई थिंक, या फिर फैज़ाबाद के अंदर ही एक दूसरा जलसा बड़ा किया। तो वो उसमें एक ऐसे बंदे ने तकरीर की जिसका अगर मैं यहाँ पे नाम लूँ तो वीडियो वायलेशन में चली जाएगी। उस बंदे की ईरान के अंदर एक यानी कि ईरान के अंदर उस बंदे को टारगेट किया गया है इजराइल की तरफ से। बस इतना हिंट दे देता हूँ आपको। तो उसके बाद भी ग्रीन पार्टी की अगर मुल्की सतह पर रैलियाँ, छोटे छोटे आप काम निकाल कर देख लें तो बेशुमार रैलियाँ बनती हैं। और गज़ा के लिए कई मुल्कों से ज़्यादा, अभी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, कई मुल्कों से ज़्यादा गज़ा के लिए इमदाद जो भेजी है वो ग्रीन पार्टी ने भेजी है। तो उसके साथ साथ फिर एक यानी कि इन्होंने मार्च किया जिसमें इन्होंने डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के हवाले से अमेरिका की हुकूमत को पाकिस्तान की हुकूमत के ज़रिए ख़त भी लिखवाया। ये एग्रीमेंट था। और उसके साथ साथ ये एग्रीमेंट था कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इमदाद भेजेगी। किन को भेजेगी? जिनके लिए अभी रिसेंटली ग्रीन पार्टी वालों ने मार्च किया था, उनको भेजेगी। तो ये भी एक एग्रीमेंट था। ऐसा बोलना कि ग्रीन पार्टी अब जागी है, 2 साल बाद जागी है, तो ग्रीन पार्टी ने तो यहाँ तक भी जो उनके नायब अमीर हैं जिनको 35 से 37 साल की सज़ा हुई है, उन्होंने कहा था, फ़ौज को ऑफ़र की थी पाकिस्तान की कि हम आपको इतने लाख बंदे देते हैं, आप आगे चलें, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, हम आपसे भी आगे चलने के लिए तैयार हैं, आप चलें तो सही। तो इतनी बड़ी बड़ी ऑफ़र्स और ये कहना, असल में दिखाया नहीं जाता ग्रीन पार्टी को किसी जगह पर। और
اس لیے میں کہتا ہوں کہ ویڈیو کو جو بھی ویڈیو آپ کو کرین پارٹی کی ملے اسے لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیا کریں تاکہ لوگوں تک حق اور سچ کی بات پہنچے۔ تو اس لحاظ سے ہر کوئی ننگا ہو کے یعنی کہ سامنے آ گیا کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کون جو ہے اس نے کیا کیا ان کے لیے کیا ہے۔ تو ریسنٹلی مریدکے کا دیکھ لیں، صرف ہزارہ یکجہتی کرنا تھا، اپنا سب کچھ گنوا دیا، پارٹی بین کروا لی، خود کا پتہ نہیں ہے کہ زندہ ہے یا شہید ہو گئے ہیں، اور جو ہے کارکنان کے اوپر اتنی کریک ڈاؤن کی لہریں آ گئی ہیں، پارٹی بین ہے، سب کچھ یعنی کہ فیسز اب کر رہے ہیں، اور اس کی پرواہ ہی نہیں کی۔ وہ کہتے تھے یا شہادت ہے یا گرفتاری ہے۔ تو جب شفیق امینی صاحب کا آپ نے انٹرویو دیکھا ہوگا کہ جب انڈیا کی جنگ لگی نا پاکستان کے ساتھ ابھی ریسنٹلی، تو تب بھی گرین پارٹی نے اسی مارچ کی کال دی ہوئی تھی کہ ہم امریکن ایمبیسی کے باہر جا کے اظہار یکجہتی کریں گے، لیکن وہ جو وار ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کا معاملہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے اس کو یعنی کہ کال بیک کر لیا گیا۔ تو اب یہ جو ہے کال کی گئی تھی، اب بھی گرین پارٹی مذاکرات کے لیے تیار تھی کہ ہمیں کوئی اور جگہ دے دیں یا پھر ہمارا ایک وفد جا کے وہاں پہ اظہار یکجہتی کراتا ہے، تو اس طرح کے مذاکرات ہونے تھے۔ اب بھی گرین پارٹی جو حکومت کے ساتھ ایجنسیز کے ساتھ کوپریٹ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھی، لیکن اب جو ہے وہ نون لیگ نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے ان کو کرش کرنا ہے، تو انہوں نے ذاتی طور پر اپنا انتقام نکالا ہے۔ تو معاملات یہاں تک چلے ہیں۔ اب میں نے آپ کو اتنی بڑی سٹوری، اتنا بڑا سب کچھ اس لیے بتایا ہے کہ میں آپ کو ثابت کروانا چاہ رہا تھا کہ جن کے لیے گرین پارٹی نے ریسنٹلی مارچ نکالا ہے انہوں نے سب کو ننگا کر دیا ہے۔ یہ جو علماء کرام ابھی بیٹھے ہیں، شہباز شریف نے ان کی میٹنگ بلائی ہے، یہ میٹنگ بلائی ہے گرین پارٹی نے، جو اپنے آفیشیلی طور پر اپنے امیر کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ جاری کی کہ سیفی صاحب جو ترجمان ہے گرین پارٹی کے، انہوں نے بتا دیا ہے کہ گرین پارٹی کی جو امیر ہے وہ ایجنسیز کی تحویل میں ہے اور ان کے اوپر ٹارچر ہو رہا ہے اور وہ اپنے یعنی کہ موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کا انہوں نے ہنٹ دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک ٹویٹر کا یعنی کہ ایکس پر ایک ٹرینڈ چلا جس میں لکھا تھا کہ ڈٹا ہوا ہے سعد رضوی، تو وہ ٹویٹ جو 2 ملین تک گیا، 2 ملین سے عبور کر گیا، 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس پہ ٹویٹس کیے اور اب بھی وہ ٹویٹس جاری ہیں۔ تو اتنا پریشر بڑھا اس کے حق میں بھی، یعنی کہ اچھے بھی ٹویٹس آئے اور کئی لوگوں نے تنقید بھی کی اور سب کچھ چلتا رہا، میں نے آپ کو اپنی ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں نے آپ کو ڈسکس یہ کرنا تھا کہ اتنا پریشر بڑھا کہ آج جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو ایک میٹنگ بلانا پڑ گئی۔ تو انہوں نے میٹنگ کے اندر یعنی کہ یہ کہا کہ میں آپ کو وہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ میٹنگ کے اندر اصل میں انہوں نے باتیں کی کیا ہیں۔ اچھا سنیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے آج قومی پیغام امن کمیٹی کے اراکین سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت جیسے خطرات سے نکالنے میں علماء اور مشائخ کا کردار فیصلہ کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ علماء ہمیشہ سے امن، بھائی چارے، اتحاد کا پیغام دیتے آئے ہیں اور آج بھی قوم کو جوڑنے میں ان کی ذمہ داری سب سے اہم ہے۔ شہباز شریف نے کہا تھا کہ ریاست اور علماء کو مل کر ایسے عناصر کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا جو دین کو تشدد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور مذہبی برداشت کے بغیر امن ممکن نہیں۔ مطلب کہ وہ جو ٹویٹر کا ایک ٹرینڈ گیا ہے اس نے اتنے در و دیوار ہلا دیے ہیں کہ ان کو خود بولنا پڑ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر یعنی کہ جو یکجہتی ہے، قومی یکجہتی، وہ بالکل خطرے میں ہے۔ مطلب کہ قوم یکجا نہیں ہے تو قوم تو بالکل ہی یکجا نہیں ہے۔ آپ نے ایک طرف پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، ہمارے اوپر سیاسی مقدمات بنائے ہوئے ہیں، تو ان کے جو کروڑوں میں فالورز ہیں وہ کیسے آپ کے یعنی کے ساتھ یکجا ہو سکتے ہیں؟ ان کا یعنی کہ ماننا یہ ہے کہ آپ فارم 47 45 کے اوپر آئی ہوئی حکومت ہے تو آپ فری فیئر الیکشن کروائیں۔ دوسری طرف آپ نے گرین پارٹی کے ساتھ پنگا لے لیا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اوپر آپ نے ظلم کیا ہے، ہم تو صرف اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے تھے۔ تو ان کے جو کروڑوں میں فالور ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں میں فالور ہیں، وہ آپ کے ساتھ یکجا نہیں ہیں، تو آپ کے اوپر تو کسی کا اعتماد بھی نہیں ہے۔ قوم یکجا کیسے ہوگی؟ قوم یکجا اسی صورت میں ہوگی آپ فری فیئر الیکشن کروائیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جو سیاسی انتقام کے لیے سب کچھ کیا ہے اس کے اوپر آپ معافی مانگیں، اس کے اوپر قوم کے سامنے آ کر یعنی کہ جو آپ نے سیاسی گرفتاریاں کی ہیں وہ سب کے سامنے آپ ان کو یعنی کہ ڈسچارج کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے جن کو جبری طور پر گمشدہ کیا ہوا ہے، روپوش کیا ہوا ہے، ان کو سامنے لے کے آئیں تو قوم جو ہے وہ یکجا ہو جائے گی۔
تو ان لوگوں کو سامنے بٹھا کر جن کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہی نہیں ہے، علماء کرام کا اعتماد نہیں ہے ان کے اوپر، تو ان کی 25,000 روپیہ سیلریز لگا کے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم سامنے بٹھا کے میڈیا پہ دکھا کے اور لوگوں کو بولیں گے یہ قوم یکجا ہو گئی ہے، تو آپ کو قوم کے رزلٹ پھر یکجا ہونے کے اس طرح نہیں ملیں گے، آپ کو پھر سڑکوں پر مارچ نکلتے ہی ملیں گے۔ اس طرح آپ خود کو اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ خود سیٹسفائی ہو جائیں گے اور لوگوں کو بتا دیں گے قوم یکجا ہو گئی ہے، اور یہ دکھا دیں گے کہ علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں اصل میں۔ تو اصل میں نے آپ کو بتانا یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب صدور آتے ہیں کسی دوسرے ملک کے، تو اس طرح کے یعنی کہ ان کا ویلکم کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو رقص کروایا جاتا ہے اور بھی دھول دھال ان کے لیے نکالی جاتی ہے۔ تو یہ ایک ریاست کے یعنی کہ پاس ایسی چیزیں سب ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں، اور وقت کے لحاظ سے ان کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہی علماء کرام جو ہیں وہ ریاست کے پاس ہر ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں، ان کے فتوے اویلیبل ہوتے ہیں، تو ریاست نے بس دکھانا ہوتا ہے کہ یہ جو علماء کرام ہیں اصل میں تو ہمارے ساتھ ہیں، اصل میں تو ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بکنے والے علماء کرام یہ کوئی اسپیشل گدیوں سے اٹھ کر گئے ہوئے نہیں ہوتے، یہ ہر ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں اور یوز کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی علماء کرام کو سامنے بٹھا کر آپ سمجھتے ہیں کہ قوم یکجا ہو جائے گی، تو یہ آپ کے وہم ہی ہوگا آپ کا، اصل میں تو ایسا کچھ بھی پاسبل نہیں ہو سکتا۔ تو اصل میں نے آپ کو اینڈ پہ یہ بتانا تھا کہ جو ٹرینڈ آپ نے چلایا ہے، جو آواز آپ نے اٹھائی ہے، اس نے در و دیوار ہلا کے رکھ دی ہیں سب کے۔ تو بہت زیادہ یعنی کہ ان کو سب کو خبر ہو گئی ہے کہ ہم نے ان کو سپیس دینی ہی دینی پڑے گی کرین پارٹی کو، اس طرح کسی کے نظریات دبائے نہیں جا سکتے۔ یہ ایک پارٹی بازی چل رہی ہے، کرین پارٹی کو صرف اور صرف ایک نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ دبا رہی ہے، کوئی ریاست نہیں دبا رہی، ریاستی ادارے نہیں دبا رہے۔ اگر ریاست کی طرف سے یہ کریک ڈاؤن ہوا ہوتا تو پورے ملک میں ہونا تھا، لیکن صرف پنجاب کے اندر یہ چل رہا ہے، باقی صوبوں کے اندر ہر چیز نارمل چل رہی ہے۔ وہاں پہ کرین پارٹی کی جو رکن شورا ہے وہ بھی کام کر رہی ہے، جیسا کہ بابا جی کا جو عرس ہے وہ KPK کے اندر شفیق امینی صاحب نے سیلیبریٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یعنی کہ ایک اور رکن شورا جو ہیں وہ بالکل اپنے KPK کے جو یعنی کہ وہاں پہ سیاسی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن صرف اور صرف پنجاب کے اندر یہ سب کچھ چل رہا ہے، سب کچھ سختیاں یہیں پر ہیں۔ تو ہوپ فلی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ہو سکے تو 5 سے 10 لوگوں کو ویڈیو WhatsApp پہ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور تھینکس فار واچنگ۔ نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، اللہ حافظ، بائے۔